اب یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا، یہ ایک بڑا بلاک ہے جس میں ترکی بھی شامل ہو جائے گا۔ ترکی گو ابھی نیٹو کا رکن ہے، لیکن بہت جلد ترکی جو ہے اپنا گروپ بدلے گا اور پاکستان، ایران اور چائنا کے ساتھ ملے گا۔ بھارت نے ہم سے ہمارے اپنے بھائی، ایک طرف بنگلہ دیش، دوسری طرف ایران، مشرقی پاکستان اور ایران کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھوما ہے اور بنگلہ دیش جو سابق مشرقی پاکستان ہے وہ دوبارہ پاکستان سے ملا ہے۔ اور وہاں کے اب فوجی افسر نے بہت لمبے عرصے کے بعد، اگر کہنا چاہوں تو 1971 کے بعد جو ہے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور میں خوش ہوں کہ بھارت اکیلا رہ گیا خطے میں۔ اس وقت بھارت کو کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ وہ جو کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سارے فساد کی جڑ ہے، آج ساری دنیا نے مان لیا کہ ہم نہیں، بھارت فساد کی جڑ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پورے خطے میں بھارت کے ساتھ کوئی ملک نہیں ہے۔ اور یہ خیال مجھے اس لیے آیا کہ ایک طرف بنگلہ دیش سے بھارتیوں کو اور بھارت کے چاہنے والوں کو ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا، دوسری طرف چین بیٹھا ہے جو پاکستان کا وہ دوست ہے جس پر ہمیشہ ہم نے اعتماد کیا اور ہمیشہ ہم نے فخر کیا ہے کہ چین ہمارا دوست ہے۔ اور اب ایران جو ہے جس کو کبھی پلڑے میں ڈالا جاتا تھا بھارتیوں کے، وہ بھی اب پاکستان کے پلڑے میں آ گیا ہے۔ اور دوسری طرف ترکی بھی، جو آپ کو یاد ہوگا 1965-7 میں RCD بنی تھی، جس میں ایران، ترکی اور پاکستان جو تھے وہ حصے دار تھے اور شامل تھے اور ترقی کر رہا تھا ملک۔ تینوں ممالک جو تھے آپس میں مختلف شعبوں میں تعاون کر رہے تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بھارت نے ہم سے ہمارے اپنے بھائی، ایک طرف بنگلہ دیش، دوسری طرف ایران، مشرقی پاکستان اور ایران کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھوما ہے اور بنگلہ دیش جو سابق مشرقی پاکستان ہے وہ دوبارہ پاکستان سے ملا ہے۔ اور وہاں کے اب فوجی افسر نے بہت لمبے عرصے کے بعد، اگر کہنا چاہوں تو 1971 کے بعد جو ہے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اور اس کے بعد ایرانی چیف جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، جنہیں بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا ہے اور جن کا انہوں نے نہ صرف صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری سے ملاقات کی، بلکہ عاصم منیر سے بھی 1-on-1 ملاقات کی۔ اور 1-on-1 ملاقات میں دفاعی نقطہ نگاہ سے پوری دنیا میں اس وقت وویلا ہے۔ آج عرب نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان اس خطے میں ایک بڑی ایٹمی قوت بن کر ابھرا ہے، اور انہوں نے ساری بات کا جو لب لباب ہے وہ انہی چیزوں پہ نکالا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ترکی جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ شپ سازی میں جو جنگی جہاز ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اب ایک چوتھا بحری جنگی جہاز کراچی میں بننے جا رہا ہے، جہاں پر ترک ٹیم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اور کراچی شپ یارڈ میں اس جہاز کی تیاری آج سے، اس جہاز پر میں کبھی پھر تبصرہ کروں گا، 4 جہاز بنا کر دینے تھے، چوتھا ایڈیشن ہے۔ 2017 میں جب نواز شریف برسر اقتدار تھے تو انہوں نے یہ معاہدہ ترکی کے ساتھ کیا تھا، جو چلتے چلتے اب چوتھے جہاز کی تیاری کے ساتھ جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ عرب نیوز پر اس پر بڑی ڈیٹیل سے آپ ویب سائٹ پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل قمار الحسن۔ یہ بنگلہ دیش کے سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہاں کے آرمی چیف کی، اور انہوں نے لمبے عرصے کے بعد ایک وفد کے ساتھ نہ صرف پاکستان کا دورہ کیا بلکہ دفاعی معاملات پر بھی بات کی۔ بھارت جو بنگلہ دیش کو یا مشرقی پاکستان کو ہم سے کاٹ کر اپنی مغربی سرحد جو ہے اس کو محفوظ سمجھ رہا تھا، اب اس کی خام خیالی ہوگی، اور اس کا یہ نظریہ کہ پاکستان تنہا ہے، ایک طرف ایران ہے، پھر بنگلہ دیش کو وہ کاٹ چکا تھا ہم سے، اور وہ تنہا جو چاہے گا وہ کرے گا اور خطے کی سپر پاور بنے گا۔ لیکن ایک جانب اس کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، دنیا کی کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے بڑی سپر پاور ہے، لیکن چین اس وقت اقتصادی طور پر، معاشی طور پر اور دفاعی طور پر دنیا کی بڑی سپر پاور ہے، اس کے خلاف ہے۔ ایک طرف پاکستان جو کہ اسلامی ایٹمی قوت ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور پھر ایران جو اسرائیل کا ازلی دشمن ہے وہ بھی اب پاکستان سے ملا ہے۔ تو پاکستان سے ملنے سے یہ اسٹرینتھ جو ہے مزید زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ ایرانی میجر جنرل محمد
بغاری، میجر جنرل محمد بغاری جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے، اور میں نے آپ کو ایک پہلا ویلوگ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے کہا تھا کہ پاکستان طیارہ سازی میں داخل ہو گیا اور طیارہ ایکسپورٹ کرنے کی آ گیا، جنگی جہاز کی بات کر رہا ہوں، اور JF-17 تھنڈر کا خریدار ایران ہے۔ اس وقت میری بات پر بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ شاید یہ خام خیالی ہے، ابھی قصہ بڑی دور ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایرانی فوجی سربراہ کا پاکستان کا دورہ اور جنرل عاصم سے 1-on-1 ملاقات، اس میں کیا ملاقات میں بات ہوئی ہوگی؟ JF-17 تھنڈر بہت جلد ایرانی ایئر فورس کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ قرینِ قیاس نہیں ہے، اب یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا، یہ ایک بڑا بلاک ہے جس میں ترکی بھی شامل ہو جائے گا۔ ترکی گو ابھی نیٹو کا رکن ہے، لیکن بہت جلد ترکی جو ہے اپنا گروپ بدلے گا اور پاکستان، ایران اور چائنا کے ساتھ آ ملے گا، جس میں ہم اپنے بنگالی بھائی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ملیں گے، جو بہت عرصہ اندھیروں میں رہے ان غداروں کی وجہ سے، جن غداروں نے ان کو بھائی سے جدا کیا تھا۔ اب اس میں ایک نیا قدم آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسا جنگی اتحاد ہوگا جس سے نہ صرف بھارت کی ٹانگیں کانپیں گی بلکہ اسرائیل بھی رات چین سے سو نہیں پائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ بات، یہ 4 ملکی اتحاد ایسا اتحاد ہوگا جو اس خطے میں نئے سی پیک کو جنم دے گا، ایک نئی اقتصادی راہداری کو جنم دے گا، ایک نئے فوجی اتحاد کو جنم دے گا اور ایک نئی فوجی قوت کو جنم دے گا، جس کا جواب نہ امریکہ کے پاس ہوگا، نہ بھارت کے پاس ہوگا، نہ اسرائیل کے پاس ہوگا۔ آج بھارت کلا رہ گیا اور ہاتھ میں شاید اس کے پاس کچھ افغانستان کا کوئی بلہ ہی کہہ لیتے ہیں رہ گیا، اور کچھ نہیں ہے۔ اس خطے کی مجموعی قوت جس نیوکلس کے گرد جمع ہوئی ہے، اس نیوکلس کا نام ہماری ارض پاک پاکستان ہے، جس کے گرد یہ اب ممالک چلے آئے ہیں۔ بنت شروع ہو گئی ہے اس اتحاد کی، جس کی میں نے بات کی۔ ترکی کے ساتھ ہمارا معاہدہ، ترکی کے ساتھ ہمارے تعاون، اور ترکی مختلف محاذوں پر ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ایران ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو پاکستان، ترکی اور ایران، اور جو ہمارا مشرقی پاکستان، ہمارے بھائی ہم سے جدا ہوئے تھے، آج وہ بنگلہ دیش ہیں، ہم ان کی ساورنٹی، ان کے ملک کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب بھارت جو ہے وہ چاروں طرف سے گھر گیا۔ اور دوسری، میں نے ایک دفعہ پہلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ اسلامک اٹامک بم سے ہے، جو کہ پاکستان کے پاس ہے، اور اسرائیل اس بات کی بارہا دہائی دیتا رہا کہ پاکستان ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے۔ گو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور شاید مستقبل میں بھی نہیں ہوگی، لیکن چائنا کا جو JF-17 تھنڈر پاکستان اب اپنے ملک میں تیار کر رہا ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس کا خریدار ایران ضرور ہے، اور یہ خطے میں جو دفاعی توازن ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ خطرہ اسرائیل کو بھی ہے، یہ خطرہ بھارت کو بھی ہے، اور خطرہ تمام ان ملکوں کو ہے جو پاکستان کے مخالف ہیں۔ ایک بڑی خوشخبری تھی کہ پاکستان، ایران، ترکی، بنگلہ دیش اور چین مل کر ایک فوجی اتحاد بنانے جا رہے ہیں، جس کی ابتدائی شکل جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ ترکی کی ٹیم پہلے سے ہی پاکستان میں موجود ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں حافظ عاصم صاحب کی بصیرت کو کہ جنہوں نے اپنے بچھڑے بھائیوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اب غزہ میں جنگ بندی کر بھی لیں، اسرائیل اپنی جارحانہ پالیسی کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کا اندازہ پاکستان کو بخوبی ہے، اور پاکستان کو اس کا اندازہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملک اس وقت اسرائیل کی ٹکر کا اس خطے میں موجود ہے تو وہ خود پاکستان ہے، اور ایران کے ساتھ اگر یہ پاکستان مل گیا اور ترکی بھی شامل ہو گیا تو نہ اسرائیل کی خیر ہے نہ انڈیا کی خیر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔